اللہ کی ذات پر توکل کیسا؟ کچھ لوگ اس کا الگ غلط معنی سمجھ لیتے ہیں. توکل کا مطلب یہ ہے کہ سب چھوڑ چھاڑ کر کے بیٹھ جاؤ, اللہ ہی سب کرنے والا ہے. اس کا نام بھی توکل نہیں ہے. اللہ کی ذات پر یقین اور توکل کا مطلب اسباب کا سہارا لینا ہے, لیکن یقین اس کی ذات سے رکھنا. ایسا نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھ کر کے آپ یہ سوچیں کہ بچہ ہو جائے گا, اکیلے بیٹھے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, لیکن اس نے جو اسباب بنایا ہے ان اسباب کا سہارا لینا ہوگا. تم گھر میں بیٹھ کر کے یہ سوچتے رہو روٹی آئے گی منہ میں چلی جائے گی, نہیں. روٹی سبسکرائب کریں ہمارے MD92 AB چینل کو, ویڈیو کو لائک کریں, کامنٹ کریں اور شیئر کریں. کو گزرنے کے لیے جتنے اسباب کی ضرورت ہے ان اسباب کا سہارا لینا ہے. ہاتھ پیر چلاؤ, پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو. ایک صحابی آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میرے پاس ایک اونٹنی ہے, اس اونٹنی کو کھمبے سے باندھ کر کے اللہ پر بھروسہ کروں یا اس کو کھلا چھوڑ کر کے؟ کیونکہ کھلا چھوڑنے سے اونٹنی واپس نہیں آتی, ایک بار وہ ہاتھ سے جائے تو وہ بھٹک جاتی. اونٹ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں, اس کی رسی کو کھمبے سے باندھو اور پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو. بیمار ہو گئے, بخار آیا, سردی ہے, سر میں درد ہے, پیٹ میں درد ہے, اللہ شافی کافی ہے, یقین ہے ہمیں کہ اللہ ہی شفا دے گا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیمار ہو کر بستر پر سوئے رہیں. مجھے اللہ پر بھروسہ ہے وہی شفا دے گا. وہ شفا دے گا لیکن دوا تمہیں لینی ہوگی. دوا لو اور پھر یہ کہو دوا تو ذریعہ ہے, حقیقت میں شفا اللہ کی طرف سے. یہ توکل ہے, اس کو کہتے ہیں توکل اور یقین. جیسے آج کے حالات میں بہت سارے لوگ دوسرے درجے کا توکل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. جب ہم یا علماء بیان کرتے ہیں کچھ نہیں ہوگا, اللہ کے اوپر سب چھوڑ دو, تو سارے لوگ شاید سب چھوڑ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. چاہے وہ نبی پاک کی عزت کا معاملہ ہے, چاہے اسلام کی بات آئے, چاہے قرآن کی بات آئے, لوگوں کو ایسا لگنے لگا ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے, جو ہونا ہے وہیں سے ہوگا. ایسا نہیں. اگر اللہ کی ذات پر بھروسے کا یہی مطلب ہوتا تو 313 نہتے صحابہ کبھی بدر کے میدان میں نہیں آتے. وہ مدینے میں بیٹھ کر کے ہی کہتے اللہ پر بھروسہ ہے, اللہ فرشتوں کو اتارے گا. نہیں, ہاتھ پیر چلاؤ اور پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو. ہاتھ پیر تمہارے سلامت ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میدان میں اترو. یہاں تک کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں, سید المعصومین ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود 160 کلومیٹر پیدل چل کر کے رمضان کے موقع پر بدر کے میدان میں آئے, اور سب تیاریاں ہو جانے کے بعد رات کے وقت بیٹھ کر کے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری جانب سے جو کچھ کرنا تھا ہم سب کر چکے, اب کامیابی دینا تیری ذات پر ہے, اب تیری شان پر ہے, اور اگر مولا اب بھی ہمیں کامیابی نہ ملی تو اس روئے زمین پر کوئی سجدہ کرنے والا نہ رہے گا. دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا مدینے میں بھی کر سکتے تھے, یہی دعا اپنے گھر میں بیٹھ کر کے بھی کر سکتے تھے, اپنی مسجد میں بھی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے توکل اور یقین یہ سکھایا ہے کہ پہلے عمل کرو اور پھر رب کی ذات پر بھروسہ رکھو. عزیزان گرامی وقار, آج اسی کی ضرورت ہے کہ جو یہ سوچ کر کے بیٹھا ہے کہ سب کچھ ویسی ہی ہو جائے گا. قرآن میں مولا تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہیں بدلتی. خود تمہیں بدلنے کی فکر نہ ہو اور تم سوچتے ہو کہ دعاؤں سے ہی سب کچھ ہو جائے. ایک بزرگ کے بارے میں ایسی بطور مزاح یہ بیان کیا گیا تھا کہ ان کی کھیتی باڑی تھی اور بڑے شریف مولانا صاحب تھے, کھیتی باڑی کرتے تھے اور بیٹھے رہتے تھے. ایک گدھا آتا تھا, فصلیں چر جاتا تھا اور یہ تسبیح پڑھتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. گدھا چلا جائے, گدھا چلا جائے, گدھا چلا جائے, تسبیح 100 بار. گدھا کہاں سے جاتا, وہ فصلیں خوب چرتا تھا اور چلا جاتا تھا, اور ان کی تسبیح ختم نہیں ہوتی تھی. گدھے کو بددعائیں بھی دے رہے ہیں اور
اللہ کی تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں بیٹھی جگہ، اللہ تعالیٰ کچھ کر دے، اس گدھا چلا جائے، یہ گدھا چلا جائے۔ کچھ نوجوان تھے وہ دیکھتے تھے روزانہ کہ مولانا صاحب بڑے شریف ہیں، روزانہ صرف تسبیح سے ہی گدھے کو بھگا رہے ہیں، تسبیح سے ہی گدھے کو بھگا رہے ہیں۔ آدھی فصل تو وہ روز کھا گیا تھا گدھا۔ ان نوجوانوں کو رحم آیا، وہ کچھ ڈنڈے لے کر کے میدان آ گئے۔ 4-5 دن کے بعد ڈنڈے لے کر کے آئے، اور اس کے بعد پھر اس کھیتی میں چرنے والے گدھے کو جو تڑ لگایا انہوں نے، تو گدھا چیختے ہوئے جو بھاگا زخمی ہو کر، پھر کبھی نہیں آیا۔ اور وہ نوجوانوں نے آ کر کے کہا مولانا صاحب آپ کی تسبیح اپنی جگہ پر، لیکن ڈنڈے سے جو توکل ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر۔ یعنی اگر آپ بیٹھی ہوئی جگہ پر ہی یہ سوچتے رہیں کہ ہماری کھیتی کوئی نہ چرے اور صرف ہم تسبیح پڑھ کر کے سب بھگا دیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں سبسکرائب کریں ہمارے MD 92 AB چینل کو، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کریں۔ قوت فکر بھی دیا ہے، قوت عمل بھی دیا ہے، پہلے اس کا استعمال کرو اور پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ کسی بھی قوم کے اوپر زوال جو آتا ہے وہ مفلوج ہونے کے بعد کچھ کرنا نہیں ہے، انہیں بیٹھے ہوئے کھانا ہے اور بیٹھے ہوئے سب نئے نئے کرشمے دیکھنا ہے، نئے نئے اچھمبے دیکھنا ہے بیٹھ کر کے۔ نہیں میرے عزیزو، اسلام نے تمہیں عمل کے میدان میں اتارا ہے، عمل کے میدان میں بے خوف و خطر اترو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو دیکھو۔